اللہ جب رحمت کو برساتا ہے وہ کبھی ڈیلے نہیں کرتا، لیٹ نہیں کرتا، کبھی لیٹ نہیں کرتا، ہمیشہ کیا کرتا؟ رحمت کے لیے فوراً کرتا، امیڈیٹلی۔ کن فیکن کا معاملہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ عذاب نازل کرنے میں اللہ دیری کرتا، روکتا کہ شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ کتنا مرسیفل ہے، کتنا بڑا تواب الرحیم۔ پلیز غور سے سنا، جب انسان اللہ مجھے معاف کر دے کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ یہ جو دونوں فرشتے بیٹھ کے ہم کو مانیٹر کر رہے، جو لکھ رہے ہیں، ہمارا ریکارڈ کر رہے ہیں ہماری چیز اعمال کو، ان سے کہتا ہے سنو، یہ میرا مولا، یہ اس بندے کی یہ گناہ بھی مت لکھو، یہ گناہ ابھی مت ریکارڈ مت کرو۔ کیوں نہیں کرو؟ اس لیے نہیں کرو کہ شاید یہ مجھے سوری بول دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہ مجھے سوری بولے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ آپ دیکھ رہے سن رہے یہ بات؟ اللہ بولا کہ اگر یہ میرا بندہ مجھے سوری بولے گا تو میں I'm going to forgive him۔ کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا بڑا تواب و رحیم ہے۔ روز پڑھو یار، روز پڑھو، روز بولو اللہ کو، یا تواب و رحیم، یا تواب و رحیم، یا تواب و رحیم، یا تواب و رحیم، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ روز بولو، ایوری ڈے 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ، ایٹ لیسٹ 18 ٹائمز سے۔ یہ غفلت میں مت رہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا پرابلم موت کے بعد آنے والا ہے، سب سے بڑا مسئلہ موت کے بعد آنے والا۔ یہ غفلت ہے ہماری، یہ اگنورنس ہے کہ what I've done, why should I say sorry۔ مومن کی پہچان بتائی گئی، یاد رکھو، مومن کی پہچان، مومن وہی ہے جو 24/7 زبان پہ بولتا رہتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ you forgive me, you forgive me, you forgive me۔ اب میں آپ کو بہت بڑا امپورٹنٹ میسج دے رہا۔ ہمارا مقصد ہی یہ ہونا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو مجھے معافی ہو گئی تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ then you are not going to have any problem over there، you are not going to have any problem over there if you say sorry۔ جب 24 hours اللہ یہاں ان کو بول رہا کہ جب میرا بندہ مجھے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ریکارڈ ابھی مت کرو۔ اگر وہ مجھے معافی مانگ لے گا، if he says sorry to me I'm going to forgive him، جب میں forgive کر دوں گا تو تجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ریکارڈ میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو he always says کہ نیکی کرو تو اجر فوراً لکھ دو، ریوارڈ فوراً دے دو۔ کتنا کریم ہے، غفور الرحیم۔ لٹرلی کیسا غفور الرحیم ہے پروردگار، کیسا غفور الرحیم کہ وہ بولتے کہ فوراً لکھ دو۔ اگر وہ نیکی کرے گا ایک لمحے کے لیے مت رکو، تم نیکی کرو اس کا اجر دے دو۔ یعنی کن فیکن کا معاملہ ہے دوستو، کن فیکن کا معاملہ ہے۔ بس اس سے کوئی نیکی کر، نیکی میں کیا، گلاس آف واٹر بھی اگر تم کسی کو دے رہے، جسٹ گلاس آف واٹر، جسٹ امیجن واٹ آئی ایم سیئنگ، جسٹ امیجن ایک گلاس آف واٹر بھی دینا ہے، اللہ اس کا بھی اجر دیتا، اور ایسا اجر دیتا کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کسی کو پانی پلانے کا اجر، مطلب انبلیویبل۔ کسی کو پانی پلانا، کسی کو مومن کو مسکرا کے دیکھنا، اسمائل دینا، اس کا بھی اجر دے رہا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں روڈ پہ اور جو جا رہا اس کو دیکھ کے مسکرائیں۔ I'm telling you کہ مسکرا کے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب تم کسی سے بات کرو تو just give him a smile اور اس کے بعد بات۔ یہ اسلام کے طریقہ ہے، یہ اسلام کے معصومین کے ارشادات ہیں، اس کا بھی تم کو اللہ اجر دے گا۔ تو جو تم نیکی کرو گے اللہ فوراً اجر دے گا، اور جب بھی گناہ کرو گے اللہ ریکارڈ کو، وہ فرشتوں کو بولتا ہے کہ اس کا ریکارڈ مت کرو۔ کیوں؟ He's going to say، اگر اس نے مجھے سوری بولے، اور سوری کا بولنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، آپ کو بولنے نہیں دے گا شیطان، کبھی نہیں بولنے دے گا، کبھی بولنے ہی نہیں دے گا شیطان آپ کو سوری۔ کیوں؟ شیطان جانتا ہے اگر یہ سوری بولے گا تو وہ شیطان کی ڈیفیٹ ہے، شکست ہے اس کی۔ وہ تو خوش ہو رہا جب انسان گناہ کرتا، لیکن سوری بولتا تو وہ سب سے بڑا اس کا ڈیفیٹ ہے۔ اس لیے کہ سوری بولے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، جب معاف کر دے گا تو شیطان کو تو شکست ہوگی، اس کا مقصد فیل ہوگا۔
تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ تم سوری بولو ہی مت. اسی لیے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ کثرت سے اپنی زندگی میں سوری کو امپلیمنٹ کرے, سوری کو امپلیمنٹ کرو. آپ سوچو کہ اللہ بول رہا کہ میں فوراً معاف کر دوں گا. اب میں یہاں پہ جو میسج دے رہا میرا آخری پیغام, ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. اللہ بولا کہ میں تمہارے گناہوں کو فوراً معاف کر دوں گا, تم سوری بولو میں معاف کر دوں گا, اس لیے کہ وہ تواب الرحیم ہے. لیکن دوستو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں سوری بولوں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن وہ کس کے گناہ معاف ہوں گے؟ جب تم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے اپنی انٹائر لائف میں, بامبے میں کسی کو معاف کیا ہے یا تم نے معافی نہیں کیا کسی کو؟ اگر تم نے اپنی فیملی ممبرز کو معاف نہیں کیا تو then don't expect from Allah. I'm very open. I know یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا, بٹ یہ ممبر کا حق ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اور اللہ مجھے معاف کرے, ہم بولتے ہی ہے نا کہ اللہ پلیز forgive me. لیکن اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا, He is expecting from us also کہ میں اس کے کتنے بندوں کو معاف کر رہا, میں نے کتنے بندوں کو معاف کیا. اب آپ خود سوچو کہ اپنی پوری لائف میں تم نے کن کن کو معاف کیا, تمہارے رشتہ داروں کو. آج خاندان ٹوٹ گئے, فیملیز ٹوٹ گئی, بھائی بات نہیں کر رہا, بھائی بہن میں گفتگو نہیں ہے, رشتہ داروں میں نہیں. آپ سوچ رہے میری بات؟ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ کہ اگر تم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو then how can you expect اللہ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ پلٹ کے پوچھے گا نہیں کہ اے میرے بندے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں تجھے معاف کر دوں, میں بالکل معاف کروں گا, میں نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا, میں تواب و رحیم ہوں, 100% تجھے معاف کروں گا. لیکن تو بھی تو کسی کو معاف کر. یہ کب تک غرور اور تکبر, کب تک یہ ایگو, کب تک یہ سر کو اٹھا کے چلنا کہ مجھے کسی کو معافی نہیں کرنا ہے. And then you are expecting اللہ کہ اللہ تو معاف کر دے. اور کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے نیکی زیادہ ہے گناہ نہیں ہے تو وہ سب سے بڑا جہنمی, سب سے بڑا گناہگار ہے. یاد رکھو, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہی کیا, why should I say sorry, وہ سب سے بڑا گناہگار ہے. یہ ذہن میں لاؤ ہی مت. اپنے آپ کو, اب پلیز میرے ایک جملہ غور سے سن, لاسٹ اسٹیج, اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھو, اپنے آپ کو سب سے بڑا کمتر سمجھو, بالکل نیچے سمجھو کہ میں ہی ہوں سب سے بڑا گناہگار. اس کے بعد سامنے والے کو ہمیشہ نیک سمجھو, سامنے والے کو ہمیشہ مومن سمجھو. حکم یہی ہے کہ اپنے آپ کو مومن مت سمجھو, سامنے والے کو مومن سمجھو. اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ پتا ہے, سامنے والے کی ہڈن عبادت معلوم نہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو کوشش یہی کرو کہ زیادہ سے زیادہ اپنی لائف میں استغفار کو امپلیمنٹ کرو, جتنا استغفار کو, اور اس سے پہلے چیک کرو, آج کی رات چیک کرو, ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, پورا دن ہے, فون کرو. اگر کسی سے تم ناراض, جسٹ کال them and say sorry. آپ بولیں گے why should I say sorry? Okay, don't say. Then when you go to your Allah, Allah will say why you are here? کیوں آئے ہو تم نے کسی کو معاف کیا اپنی زندگی میں؟ تم تو کسی کو معاف نہیں کرو گے. And you are expecting me to forgive you? کیسے بابا کیسے؟ پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ کوشش یہی کرو کہ ہم پہلے اللہ کے بندوں کو معاف کرے, رشتہ داروں کو معاف کرے. دوستو اگر تم معافی نہیں کرو گے, رشتہ داروں کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا. اپنے آپ کو گناہگار سمجھو, اپنے آپ کو نیک مت سمجھو. جس نے اپنے آپ کو نیک سمجھا وہی سب سے بڑا گناہگار. جس کے ذہن میں یہ کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار, جس کے ذہن میں یہ کہ میں سب سے بڑا نیک, وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا. یہ یاد رکھو. تو کوشش یہ کرو کہ جتنا ہو سکے
فارگیونیس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو، اور یہی فارگیونیس لحد کی پہلی رات سے لے کے آخری رات تک سوائے رحمت کے آج آپ کو اندازہ نہیں ہے، کل جب اب تم لحد کے اندر جاؤ گے، گریو کے اندر جاؤ گے، تو اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ کاش میں معافی مانگ کے آتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد یو ایکسپیکٹ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اس کو بولا جائے گا کہ تو نے تو زندگی میں کسی کو معاف نہیں کیا تھا، اب تو اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیک مانگ رہا۔ دوستو، بڑے بڑے دولت مند لوگ فقیروں کے مانند نیکیوں کو تلاش کریں گے، وہاں کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔